لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. یہ سورہ یوسف ہے جو کہ مکی سورہ ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. اس قسم کے جتنے بھی حروف ہیں قرآن کریم میں کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مقطعات. جیسے الف لام را ہے، کہیں پر ہے الف لام میم را، کہیں پر ہے ہا میم، کہیں پر ہے ہا میم عین سین قاف، کہیں پر ہے صرف قاف، کہیں پر ہے صرف صاد. یہ سب کے سب کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مقطعات. ان کے معانی اور مطالب اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. اور تفسیر نظام فرماتے ہیں اللہ اور رسول کے درمیان اس کے معانی اور مطالب راز میں. تو جو چیز راز میں ہے اس کو ہمیں پورے دن کی ضرورت کیا ہے. بس اتنا سمجھنا کہ الف لام میم را یہ حروف مقطعات ہے. اس کے معنی اور مطالب اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں واضح کتاب کی ہیں. انا انزلناہ قرآن، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. قرآن کریم عربی زبان میں کیوں اتارا؟ اس لیے کہ عرب کے لوگ عرب کتاب تھے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم عرب کے لوگ ہو، تم پہلے سمجھو اور تمہیں سمجھنے کے بعد دوسروں کو سمجھانا. اسی لیے اللہ نے اس تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے عربی میں نازل کیا. تو دوسرے زبان میں بھی نازل کر سکتے تھے کیونکہ عرب کے لوگ عربی جانتے تھے. اسی لیے اللہ نے عربی میں اتارا اور فرمایا اتارنے کے بعد کہ تم پہلے سمجھو گے عرب کے لوگوں، اب تم سمجھنے کے بعد عجمی لوگوں کو، عرب کے علاوہ جتنے بھی ملک ہیں وہ سب کے سب عجمی ہیں، ان کو سمجھانا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے آپ پر ایک عمدہ قصہ، ہم آپ کو یہ پیغمبر ایک عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، وہ چیز جو کہ آپ کی طرف یہ قرآن کا پیغام بھیجا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک عمدہ قصہ ہم بیان کرتے ہیں. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ، اور آپ جو ہے اس سے پہلے اس قصے سے ناواقف تھے. من الغافلین، بے خبر تھے. مخاطب کون ہے؟ حضور. کہ اے پیغمبر آپ جو ہے اس قصے سے پہلے جو ہے ناواقف تھے، غافل تھے، بے خبر تھے. اور واقعات حضور بالکل امی تھے، کچھ بھی نہیں پڑھے لکھے تھے، اور پڑھتے بھی کیسے کہ وہ حضور جو ہے کسی مدرسے میں گئے اور کوئی استاد ہے نہیں. تو اسی لیے حضور پہلے بے خبر تھے. اسی لیے اللہ فرما رہے ہم آپ کو ایک قصہ جو کہ عمدہ اس کو بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یہ ابی اپنے والد سے کہا، یا ابتی، کہ میرے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے
والشمس والقمر، اور اسی طریقے سے سورج اور چاند کو دیکھا اس میں خواب میں، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سورہ یوسف ہے، اس کی کچھ وضاحت میں آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ قرآن کریم میں واحد سورہ ہے جو مکمل طور پر اللہ نے ایک واقعے کو بیان کیا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اسی سورہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کسی بھی سورہ میں نہیں ہے، صرف تنہا اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ اور یہ سورہ کیوں نازل کی، اس کے پس منظر میں کیا بات ہے وہ بھی سن لیجیے۔ حضور علیہ السلام کو یہودی لوگ پریشان کرتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہودی لوگوں نے حضور کے پاس آ کر کہا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں، سچے نبی ہیں، تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آل یعقوب رہنے والے تھے شام میں، آ کر مصر میں کیسے بس گئے؟ آل یعقوب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہاں رہتے تھے؟ شام میں۔ تو شام میں رہنے والے مصر میں آ کر کیوں بس گئے اور کیسے بس گئے؟ اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہمیں تو ان کا مقصد کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کو پریشان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ حضور کے براہ راست استاد ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو ہے جواب دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کو اتارا اور پورے حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا قصہ، ان کے بیٹوں کا قصہ پورا جو ہے اس کے اندر بتا دیا، اور اس کے بعد پھر سنا دیا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالترتیب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اس سورہ کے اندر اتارنا پڑا اور اتارا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر صرف 4 آیتیں ایسی ہیں جو مکی نہیں ہے، یہ تو پوری سورہ کیا ہے؟ مکی ہے، مکے میں اتری ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہ کیا ہے کہ میں کہ ابا جان یہ دیکھا خواب میں کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں جو میرے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی جو ہے چھوٹی چھوٹی پوائنٹ کو جانتے ہیں، تو سمجھ گئے کہ یہ میرا جو بیٹا ہے یوسف بڑا ہونہار ہے، یہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے؟ نبی ہونے والا ہے۔ تو باپ سے زیادہ شفیق اولاد پر کون ہو سکتا ہے؟ تو باپ نے حضرت یوسف سے کہا کہ میرے بیٹے دیکھو تمہارے بہت سارے اور بھی بھائی ہیں، تمہارے علاوہ 11 بھائی ہیں، دیکھو یہ خواب اپنے راستے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ان بھائیوں کو بہکا دے تمہارے یہ خواب بتانے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کیا ہے؟ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب تم جو ہے آگے چل کر میری نظر بتائیں گے کہ تم نبی ہونے والے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پورا ماجرا جانتے ہیں، تو خیال نہیں کہہ رہے کہ دیکھو یہ خواب بہت امپورٹنٹ ہے، اسے نہیں پتا، کہیں بتانے لگے بھائیوں کو تو پھر جو ہے کوئی باہر سے حاسدی پیدا ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہارے بھائی ہی تمہارے حاسد بن جائیں۔ جیسے کہ حاسد بن حضرت یعقوب علیہ السلام سارے بیٹوں میں حضرت یوسف سے جب محبت کرنے لگے تو بیٹوں کو، دوسرے دیگر بیٹوں کو باپ پر غصہ آیا کہ ہم بھی بیٹے ہیں، ہماری طرف نظر نہ کر کے صرف یوسف ہی لگاتار رٹا مارتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے والد۔ تو یہی چیز جو ہے
ان کے لیے دشمنی کا سبب بن گئی۔ تو یہ خواب ہے، بہت تفصیلات ہے، لیکن پوری تفصیلات نہیں رکھ سکتا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ خواب ہے چیز کیا۔ دیکھو خواب کی تین قسمیں ہیں، مفسر کتاب فرماتے ہیں خواب کی تین قسمیں۔ ایک خواب ہے حدیث نفس اور ایک خواب ہے تصویر شیطان۔ حدیث نفس خواب کسے کہتے ہیں؟ مفسر کتاب فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے دن بھر میں جو چیزیں اس کو نظر آتی ہے وہی چیزیں بعض مرتبہ رات کے خواب میں نظر آتی ہیں۔ دن بھر میں ملاقاتیں کسی سے ہوئی یا فلاں جگہ پر گئے تھے، فلاں چیز انہوں نے دیکھی، وہی جو ہے شیطان ایٹومیٹک کیا کرتا ہے، خواب میں تصویر بنا کر دکھاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث نفس۔ اور ایک ہے تصویر شیطان، یہ دوسرا خواب ہے، دوسرے خواب کا نام۔ یہ کیسے؟ شیطان جو ہے انسان کو خواب میں طرح طرح کی چیزیں پیش کر کے دکھاتا ہے۔ کبھی ڈراؤنی خواب بنا دیتا ہے، کبھی اچھا خواب بنا دیتا ہے، تو تصویریں دکھاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تصویر شیطان۔ تیسرا خواب ہے جو کہ حق اور سچ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے الہام جو ہے انسان پر نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ خواب جو تیسرے نمبر کا یہ حق ہے اور سچ ہے، اور حضور نے اسی خواب کو نبوت کا 40واں حصہ کہا۔ کیا کہا؟ 40واں حصہ۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے 46واں حصہ، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے 49واں حصہ یہ الہامی خواب، اور بعض میں آتا ہے 50واں حصہ ہے اس کا نبوت۔ یہ جو نبوت کا حصہ خواب میں خواب کو جو حضور نے کہا، یہاں سے جو ہے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی۔ وہ غلط فہمی یہ ہوئی کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی بن سکتا ہے۔ یہ نبوت کا حصہ جب اس خواب سچے خواب کو حضور نے کہا تو لوگوں کو ڈر ہوا کہ حضور کے بعد بھی نعوذ باللہ کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ تو کن کو ڈر ہوا؟ وہ رد قادیانی جس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ جب حضور نے خواب کو 40واں حصہ کہا ہے، لہذا معلوم ہوا حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور آج اس کے چیلے چپاٹے کئی جگہوں پر پھر رہے ہیں، خصوصاً مہاراشٹر میں، ممبئی میں پھر رہے ہیں، اور وہ فتنہ ہے فتنہ شکیلیت کا۔ فتنہ شکیلیت یہ اس وقت بڑا چرچا ہے، یہ فتنہ نوجوانوں کو اپنے قبضے میں کر رہا ہے، اور پارکوں میں جا کر جو ہے نبوت کے بارے میں بتاتا ہے، اور ایمان والے کا ایمان خطر میں ڈالتا ہے۔ یہ شکیل نامی ایک شخص ہے، جھارکھنڈ کا کہ کہاں کا کہ غالباً یہ شخص ہے، اس نے جو ہے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اسی طریقے سے نبی ہونے کا دعویٰ۔ یہاں جو ہے ہمیں ایسے فکروں سے ہوشیار رہنا۔ یہاں جو 40واں حصہ کہا ہے، یا 40واں حصہ سے مراد مفسر نظام فرماتے ہیں صرف مبشرات، خوشخبریاں اللہ کی طرف سے، بشارتیں، بس یہ امت کو مل سکتی ہے۔ حضور نے واضح طور پر فرمایا لم یبقی من النبوۃ الا مبشرات، کہ میری امت کے لوگوں کو خوشخبریاں الہامی طور پر مل سکتے، لیکن نبی ہونے کو کوئی احساس اب ہے نہیں میرے پاس۔ انا خاتم النبیین حضور فرما رہے ہیں، اور قرآن کریم میں تو اللہ نے فرما دیا کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اگر کہیں پر اس قسم کے فتنے برداشت لوگ مل جائیں تو ایسے ہوشیار ہیں۔ ابھی پچھلے سال میں کولار کے ضلع میں کئی مسجدوں میں ایسے آدمیوں کو پکڑا گیا، سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا، ہر طرف کام کر رہے ہیں، بنگلور میں تو بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور یہ فتنہ ایسے نوجوانوں کو اپنے آپ میں کیچ کرتے ہیں کہ جو اسکول کے ٹائپ کے نوجوان ہیں،
جن کو دینی تعلیم نہیں، قرآن کریم کے تعلیمات سے واقفیت نہیں، ایسے نوجوانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ تو ایسے فتنوں سے آپ خوش ہیں تو صرف اس امت کے لوگوں کو کیا مل سکتی ہے؟ حضور کی طرف سے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں الہامی طور پر، جیسے کہ اللہ والوں کو الہام ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی نبوت کی چیز نہیں ہے، خوشخبریاں امت کو مل سکتی ہے حضور کی طرف سے۔ تو یہاں تک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا خواب اگر کوئی آدمی دیکھے تو کیا خواب ہر ایک کو بتانا چاہیے؟ مسئلہ فصل نظام فرماتے ہیں اگر خواب اگر اچھا ہے تو اگر آپ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ایسے شخص کے سامنے ظاہر کریں جو آپ کا ہمدرد ہے، آپ کا ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، دوست ہو۔ اگر آپ نے اچھا خواب کسی ایسے شخص کو سنایا جو کہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے، خیر خواہ نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ غلط تعبیر دے گا اور آپ پر جو ہے ایسا اثر ہوگا، وہ غلط تعبیر دینے کی وجہ سے وہی ہو جائے گا۔ تو خیر خواہ کے سامنے اپنا خواب بیان کیجیے۔ کون سا خواب؟ جو اچھا خواب ہے۔ اچھے خواب کی بات کر رہا ہوں، برے خواب کے بارے میں مفسر نظام فرماتے ہیں اس کو بیان ہی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر خواب برا آ رہا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ دائیں طرف جو ہے تھو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، انشاءاللہ وہ خواب کوئی ایسا بھی ہو آپ پر جو ہے اثر انداز ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اس خواب کو کسی کے سامنے ظاہر کر دیا اور ایسا آدمی آپ کو ملا جس کے سامنے آپ نے ظاہر کیا، بے علم ہے، تعبیر جانتا نہیں، الٹا سیدھا اگر دیکھ لیا اس خواب کی تعبیر کو بالکل سچ ہو جائے تو کئی کو مول لینا پریشان ہے۔ بھائی بری خواب ہے آپ اسے چھوڑ ڈالو، اچھے خواب ہے، اچھے خواب اگر آپ ظاہر کرنا چاہتے تو کسی معتبر عالم کے پاس اس خواب کو بیان کرو جو تعبیر جاننا یہ ایک فن ہے، یہ کیا ہے؟ ہنر ہے۔ ہر ایک کے سامنے ایرے کے پاس خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی، انشاءاللہ آگے تفصیلات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو تمام قرآن آیات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔